ہمارے ایک کوآرڈینیٹر ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ملک آفتاب صاحب. انہوں نے مجھے ایک میسج کیا. انہوں نے کہا کہ جی قضائے عمری کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اگر جو نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، ہم نہیں پڑھ سکے، خواہ غفلت کی وجہ سے ہوگی، مجبوری کی وجہ سے ہوگی، یا ماضی میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہوگی، تو ان کا کیا بنے گا. تو آپ لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کیونکہ آپ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساتھ والے کو نہیں معلوم کہ ساتھ اہل تشیع بھی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا ہے، اہل سنت بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام لوگ اگر اکٹھے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، میں ہاتھ اٹھوا کے تفریق نہیں ڈالوں گا، لیکن چونکہ مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہر مکتب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی مکتب کے خلاف محاذاری کی جائے. ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہم وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم نے صاف صاف پہنچا دیا. اس آیہ مبارکہ کے مصداق میں آپ لوگوں تک حق کی بات پہنچا دیں. کوئی اس کو حق سمجھ کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں لے تو ہمارا کسی پہ زور نہیں ہے. اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ تفریق کی کہ اگر فلاں شخص ہماری بتائی ہوئی بات پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو وہ ہمارے دسترخوان کا حصہ نہیں بن سکے گا. کھلی آپشن ہے، بلا تفریق ہر بندہ یہاں پر بیٹھ سکتا ہے. ہمارا مقصد ہے آپ کو سمجھانا. اگر آپ نے عمل پیرا ہو گئے تو بہت اچھی بات، نہیں ہوئے تو آپ کی اپنی مرضی. تو ہمارے نزدیک جو قضائے عمری والا معاملہ ہے، یعنی کہ جو نمازیں آپ سے رہ گئیں، اس میں ہر مکتب کی اپنی ایک دلیل ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ چونکہ حضرت انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لہٰذا اگر وہ غفلت سے، جان بوجھ کے یا کسی وجہ سے اپنی شروع کی عمر میں نمازیں ادا نہیں کر پایا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب توبہ طائف کر لے، اللہ کے حضور سجدہ دے، توبہ کرے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کو منانے کا کسی نے طریقہ پوچھا تو مختلف لوگوں نے، جیسے ہمارے مولویزم جو ہے، مولوی لوگ جو سخت ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو منانے کا بڑا سخت طریقہ بتاتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ بڑا نرم طریقہ بتاتے ہیں. تو کسی اللہ کے ولی سے کسی نے کہا کہ اللہ کو منانے کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا سی چشم نم اور ایک سجدہ، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے. تو اگر آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نکل آیا اور آپ کا سجدے میں سر ہوا، آپ نے اللہ کے حضور یہ گڑگڑا کر کہا کہ یا اللہ پچھلے گناہ معاف فرمائیو، میں پچھلے اپنے زندگی نمازاں ادا نہیں کر سکا، تو یقین جانے وہ غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو دین میں اگر سختی نہیں ہے تو اس معاملے میں بھی سختی نہیں ہے. آپ کو پھر سے جا کے پچھلی نمازیں نہیں دہرانی. میں اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ دن میں جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، جب وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ 2 سنت فالتو پڑھتے ہیں. سنت کا فرض کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ جان لیں، ایسی بات ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے فرض کیا کیا؟ 2 فرض صبح فجر میں، 4 فرض ظہر میں، 4 عصر میں، 3 مغرب میں اور 4 عشاء میں. یہ ٹوٹل 17 رکعت نماز اللہ نے آپ پر فرض کی. لیکن در حقیقت آپ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ صبح 2 سنت فالتو پڑھ رہے ہیں. آپ ظہر کا ٹائم آتا ہے 4 سنت، 2 سنت اور 2 نفل آپ اضافی پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ جو کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھتے، تو 4 سنت جو ہے وہ عصر کی بھی پڑھتے ہوں گے، بعض لوگ نہیں پڑھتے. آپ مغرب کی طرف آئیں تو 2 سنت اور 2 نفل پھر اضافی آتے ہیں. عشاء میں جائیں تو آپ کے پاس 13 رکعت فالتو آ جاتی ہے. فالتو سے مراد اضافی آ جاتی ہے. لوگ لفظ بھی پکڑ لیتے ہیں تو کوئی فالتو نہ لفظ آ چھوڑا، تو اضافی آ جاتی ہے. آپ اضافی عبادات کر رہے ہیں. جس شخص نے 20 سال عبادات نہیں کی، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، 20 سال کی عمر کے بعد اس نے پڑھنی شروع کر دی، تو 40 سال تک جتنی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکا اور جتنے سجدے وہ نہیں دے سکا، جتنے رکوع میں وہ نہیں جا سکا، اگلے 20 سال میں سمجھیں اس سے زیادہ اس نے کور کر لی، وہ اس سے زیادہ سجدے کر بیٹھا ہوگا. لہٰذا یہ قضائے عمری والی قید نہیں ہے. جو اللہ کا دین ہم تک سینہ بسینہ پہنچا، اس میں لا اکراہ فی الدین سب سے اوپر ہے، کہ اللہ کے دین میں سختی نہیں ہے. ہر سورہ کے شروع میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صرف اور صرف اس ذات پاک نے عذاب کا اندیا وہاں پر دیا جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل آپ سے باہر جا رہا ہے.
نہ وہ نماز ادا کرتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج، دیگر اور کوئی مناسک ادا ہی نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، مارا ماری والا معاملہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، گراں فروش کرتا ہے، دیگر اور برے اعمال میں وہ مبتلا ہے، گناہ بھی وہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب کا اندیہ دیا۔ تو لہٰذا وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ قضائے عمری والا معاملہ ہماری دانست کے مطابق جو علم ہم تک پہنچا سینہ بسینہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب یہ کسی کے اوپر قید نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں پھر بھی پچھلی ادا کروں گا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے حضور جتنی بار سجدہ دیں گے وہ انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا، لیکن یہ لاگو نہیں ہے، اس میں سختی نہیں ہے، تو لہٰذا سختی والا معاملہ نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔